تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا دل اور دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ پنجاب پولیس وحشت اور بربریت کی اس سٹیج کے اوپر بھی جا سکتی ہے، وہ ذہنی طور پر اتنی پستہ ہو سکتی ہے، اس کی اتنی ریگریشن ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے، بلال کوئی خالی نہیں مارا ہوگا، بلال کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی وہ تشدد اتنا کریں گے اپنے پاکستانی نوجوانوں کے اوپر جو اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان کی وفاق کی علامت اور وحدت ہے، جو اسے کبھی پیپلز پارٹی ہوتی تھی، اس وقت جو زنجیر ہے پاکستان کے وفاق کی، خیبر پختونخوا، پنجاب اور کراچی کے درمیان میں ایک ڈیفینٹ جو لنک ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ اور آپ کے ڈیفرنسز پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، تو میں آئی واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ، میرا دل، میرا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس قسم کا تشدد کریں گے لڑکوں کے اوپر لے جا کے۔ I have woken up to a new reality۔ تو بلال کی تو ڈیتھ کی اب میسو ایویڈنس آ چکی ہے کہ کس طرح سے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس پہ 26 تشدد کے نشانات ملے ہیں، ٹویٹر میں ڈن ٹو ڈیتھ ہے، درجنوں ٹویٹ میں بھی ری ٹویٹ کر چکا ہوں، اس کے اوپر سینکڑوں لوگ پوزیشن لے چکے ہیں، دنیا کے اخبارات، دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹ واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، وہ سبھی اس کا نوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ڈیتھ ہے، یہ ایک گھر کی، ایک شخص کی ٹریجڈی ہے، یہ صرف ایک شخص کی ٹریجڈی نہیں ہے آن دا فیس آف اٹ، یہ پورے قوم اور پورے ایک سسٹم کی ٹریجڈی ہے، جہاں پنجاب پولیس جو ہے وہ ریگریس کر چکی ہے، وہ ایک ذہنی انسانی لیول سے ریگریس کر کے ایک جانور اور ایک درندہ بن چکی ہے۔ اور ریگریشن کا جو ورڈ ہے یہ کیمسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے، بایولوجی کے اندر بھی یوز ہوتا ہے، سائیکالوجی اور سائیکائٹری کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، میڈیسن کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ریگریشن بنیادی طور پہ کیمسٹری کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپاؤنڈ کو ایک خاص پریشر میں یا اس کے ساتھ کیمیکل انٹریکشن کرتے ہیں یا اس کو اتنی ہیٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے کمپوننٹس میں بریک ڈاؤن کر جاتا ہے، یعنی اپنی بیسک فارم کے اندر ٹوٹ جاتا ہے کوئی کمپاؤنڈ۔ جیسے فار انسٹنس، یہ میں غلط اگزامپل ویسے دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ پانی کو سے بجلی گزارتے ہیں تو پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر اگر بدل جائے تو ایک طرح سے اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے، بٹ دیٹس ناٹ دی کریکٹ ایگزامپل فار ریگریشن۔ جو آپ لوگ کیمسٹری میں واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جب ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ کو اب ہیٹ کرتے ہیں، انڈر پریشر لے کر آتے ہیں تھرو آرٹیفیشل مینز اور یا نیچرل، جیسے ارتھ کوئک ہوتے ہیں، لاوا پھٹتا ہے، تو ریگریشن ہوتی ہے اور اس کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور وہ اپنی بنیاد، اپنی پریمیٹیو چیز پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر اگزامپل اس کی سائیکالوجی ہے، سائیکائٹری ہے، جہاں جب کوئی شخص ذہنی بیماری کے نتیجے میں جو ویک ہوتا ہے مینٹلی اور اس کے اوپر سٹریس آتی ہے، فیملی پریشر، اکنامک پریشر، پین، بیماری، کرونک النس، کچھ بھی، تو اس کی ایک ریگریشن ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ایک اینیمل فارم نکل آتی ہے۔ جب کوئی گھر کے اندر باپ جو ہے بہت عالم غصے میں، طیش میں، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ غضب کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو مار ڈالتا ہے، وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے ہیومن مائنڈ کے ریگریشن کی۔ باٹم لائن یہ ہے کہ بلال ذل شاہ کا جو ٹریجڈی ہے وہ سمپٹومیٹک ہے اس لارجر ملیز کی، جو سارا کا سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف وہ تو ٹھیک ہے جو ذل شاہ کے ساتھ ہوا وہ تو پرومیننس میں آ گیا، لیکن وہ آپ کے سامنے وہ بھی تصویریں آ رہی ہیں جہاں سینکڑوں جو نوجوان ہیں ان کو پلاسٹک کے کارڈز کے ذریعے ٹائی کر کے میدانوں میں اس طرح سے لٹکایا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ لاہور ہے، یہ پنجاب ہے، تو بہت آسانی سے آپ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں، اسرائیلی فوج جو ہے، اس نے فلسطینی لڑکوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، یہ ہندوستان کی فوج نے کشمیری لڑکوں کو باندھ کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے کشمیری لڑکوں کی اس طرح کی کوئی فوٹیج ویسے میں نے دیکھی نہیں ہے کہ ان کو میدان کے اندر اس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں لٹایا ہوا ہو۔ اور پھر وہ فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہے جس میں ایک پولیس کے ایک کسی سینٹر کے اندر بڑے سمارٹ سے آفیسر بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر ایک نوجوان جو ہے اس کو بہت بروٹلی سوٹیوں سے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ یعنی کسی نے یہ انسٹرکشنز دیں پنجاب پولیس کو اور انکریج کیا کہ آپ ان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اتنا ماریں، اتنا ان کو عذاب میں ڈالیں، اتنا ان کا خون نکالیں کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ یعنی تشدد کے ذریعے، وائلنس کے ذریعے، بروٹیلٹی کے ذریعے
ایک پولیٹیکل موومنٹ کو کچلنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ پاکستان کے سول ملٹری ڈھانچے نے، سول تو خیر تھوڑا ہی تھا اس میں، پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 1970-71 کے اندر جو بنگالی قوم کی نیشنلسٹک فیلنگ تھی اور اس کی جو ایسپریشنز تھیں، ان کو اسی طرح سے وائلنس اور بروٹیلٹی سے سپریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ نکل رہا ہے محسن نقوی کے اوپر، عامر میر کے اوپر، رانا ثناءاللہ کے اوپر۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ عامر میر کر رہے ہیں؟ کیا یہ بیچارہ محسن نقوی کر رہا ہے؟ یا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر یہ محسن نقوی کر رہا ہے تو وہ جو کوئٹہ بلوچستان سے عمران خان کے خلاف FIR درج کر کے ایک ٹیم اس وقت جب میں بول رہا ہوں لاہور پہنچی ہے، اور کہا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹویٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ عمران خان کے خلاف جو FIR کاٹی گئی ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے، اور عمران خان نے خود غالباً اپنی سپیچ میں بھی کہا ہے کہ اب ان کا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ مجھے گرفتار کر کے 2-2.5 مہینے کے لیے بلوچستان میں بند کر دیں۔ تو یہ محسن نقوی تو نہیں کر رہا۔ بلوچستان میں کون FIRs درج کرتا رہا ہے تمام لوگوں کی؟ نامعلوم افراد، فضول قسم کے لوگ جن کا تعلق کوئی نہیں ہے، وہ جب FIRیں درج کرتے ہیں تو وہ FIRیں کون درج کرتا ہے؟ سو یہ جو ساری صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں، اور چونکہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور میں اس سسٹم کے اندر کے کھچاؤ کا اس وقت حصہ نہیں ہوں، تو مجھے ایک ٹوٹل پاگل پن، ایک میڈنس نظر آ رہی ہے، ایک ایسا پاگل پن اور ایک ایسی میڈنس جو ہے جس کا کوئی ہمیں نہیں آ رہا کہ اس میں سے نکل گئے کیسے، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ پاگل پن ہے اور یہ میڈنس ہے۔ اب اس میں ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ جب 2014 کے اندر گلو بٹ کا کیریکٹر نمودار ہوا ماڈل ٹاؤن کے آگے پیچھے، جس نے سوٹا اٹھایا ہوا تھا اور وہ گاڑیاں توڑا تھا لوگوں کی پرائیویٹ، تو اس وقت ایک آؤٹ سائڈر کو پنجاب پولیس لے کر آئی، لوگ کہتے تھے یہ PMLN کا ورکر ہے، اور پھر اس کے اوپر جو رد عمل ہوا معاشرے کا، سیاست کا، میڈیا کا، تو پھر پولیس بھی اپولوجیٹک تھی، گلو بٹ بھی اپولوجیٹک تھا، اس کو سزا بھی ہوئی۔ لیکن یہ جو 48 گھنٹے پہلے آپ نے لاہور کے اندر سین دیکھے ہیں کہ 150 گاڑیاں جو ہیں پرائیویٹ لوگوں کی، وہ پولیس والوں نے خود توڑی ہیں۔ یعنی جو ڈسٹنکشن پہلے 2014 میں گلو بٹ اور پنجاب پولیس میں جو اگر ایک رسمن بھی ڈسٹنکشن پائی جاتی تھی کہ گلو بٹ ان کا ایسٹ تھا، ان کا ایک ریپرزنٹیٹو تھا، اس کو لے کر آئے تھے، ان کا ٹول تھا، اب وہ خود پنجاب پولیس کے بے تحاشا کانسٹیبل اور جوان جو ہیں وہ گلو بٹس میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ یہ اگر دس از پریسائزلی واٹ آئی ہیو ریفرڈ ٹو ایز ریگریشن، مطلب پنجاب پولیس کی یہ ریگریشن ہو گئی ہے۔ یہ پتہ نہیں CSS، کیا لفظ میں استعمال کروں، کوئی پوچھے ان سے۔ میں چاہ رہا ہوں میں پنجاب پولیس کی جو ذہنی صورتحال ہے اور اس کا جو کولیپس ہے، اس کی جو ریگریشن ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ الگ سے پوڈ کاسٹ کرنے کی، ریسرچ کر کے کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر پنجاب پولیس کیا چیز بن چکی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جانور ہے کوئی؟ مطلب کیا پنجاب پولیس کا کوئی ضمیر ہے؟ کیا پنجاب پولیس کی کوئی کانشیسنس ہے؟ کیا پنجاب پولیس کے اندر کوئی ہیومینٹی پائی جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہ آفیسر جو CSS کر کے آتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے بڑے فخر سے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، جو اپنی پرائیویٹ اور نجی محفلوں کے اندر بات کرتے ہیں پروفیسر براؤن اینڈ رچرڈ برانسن اینڈ فلاں بلا بلا کے ساتھ میں نے کورسز کیے، اور جو جا کے ہیومن رائٹس کے کورسز پڑھ کے آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلزم اور کرمنالوجی کی کورسز پڑھ کے آتے ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے، اکثر ٹیکس پیئر کے ایکسپینس کے اوپر، جو باہر سے بھی اسکالرشپ پاکستان کی حکومت کو ملتے ہیں، خاص کر کے وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے کھاتے کے اسکالرشپ ہوتے ہیں، وہ اسکالرشپ نہیں ہوتے جو امریکہ کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی میرٹ کے اوپر دیتی ہیں۔ یہ تو پاکستان کی ریاست کو دیے گئے اسکالرشپ ہیں جن پہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سارے۔ تو یہ جو اسکالرشپ ہے اس کے پڑھنے کے بعد اگر یہ ذہنی صورتحال ہے جو اس وقت پنجاب پولیس کی ہے، تو پھر ہم پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ دس از ویری ٹربلنگ کوشچن جو میرے ذہن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اب کچھ اور چیز